اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت کا پڑھنا تہجد کے برابر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ظہر سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون سی نماز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نماز تہجد کی نماز کی طرح شمار ہوتی ہے۔ حضرت اسود، حضرت مرہ اور حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دن کی نمازوں میں سے صرف ظہر کی نماز سے پہلے کی 4 رکعتیں رات کی تہجد کے برابر ہیں، اور دن کی تمام نمازوں پر ان 4 رکعتوں کو ایسی فضیلت ہے جیسے نماز با جماعت کو اکیلے کی نماز پر۔ نوجوان کے بدن سے مشک اور عنبر کی خوشبو۔ حضرت علامہ عبداللہ بن اسود یافعی رضی اللہ عنہ نے فن تصوف میں ایک کتاب لکھی، اس کا نام الترغیب والترہیب ہے۔ اس میں انہوں نے ایک نوجوان کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک نوجوان سے ہمیشہ مشک اور عنبر کی خوشبو مہکتی تھی، تو اس کے کسی جاننے والے نے اس سے کہا کہ آپ ہمیشہ اتنی عمدہ ترین خوشبو میں معطر رہتے ہیں، اس میں کتنا پیسہ بلا وجہ خرچ کرتے رہتے ہیں؟ تو اس پر نوجوان نے جواب دیا کہ میں نے زندگی میں کوئی خوشبو نہیں خریدی اور نہ ہی کوئی خوشبو لگائی۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ پھر یہ خوشبو کہاں سے اور کیسے؟ تو نوجوان نے کہا کہ یہ ایک راز ہے جو بتلانے کا نہیں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ بتلا دیجئے، شاید اس سے ہم کو بھی فائدہ ہوگا۔ نوجوان نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے باپ تاجر تھے، گھریلو سامان بیچا کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر کچھ سامان خریدا اور والد صاحب سے کہا کہ آپ لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ میں اس کے ساتھ سامان کی قیمت بھیج دوں۔ میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ گیا تو ایک نہایت خوبصورت گھر میں پہنچا، اور اس میں ایک نہایت خوبصورت کمرے میں ایک مسہری پر ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میری طرف متوجہ ہوئی کیونکہ میں بھی نہایت حسین ہوں۔ میں نے خواہش پوری کرنے سے انکار کیا تو اس نے مجھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، تو اللہ پاک نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ میں نے کہا کہ مجھے قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے۔ اس نے فوراً اپنی باندیوں اور خادموں سے کہا کہ جلدی سے بیت الخلاء کو صاف کر دو۔ میں نے بیت الخلاء میں داخل ہو کر خود اجابت کر کے نجاست کو اپنے بدن اور کپڑوں پر مل لیا اور اسی حالت میں باہر آیا۔ جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو اس نے کہا اسے فوراً یہاں سے باہر نکال دو، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے۔ میرے پاس 1 درہم تھا، میں نے اس سے ایک صابن خرید کر ایک نہر میں جا کر غسل کیا اور کپڑے بھی دھو کر پہن لیے، اور میں نے یہ راز کسی کو نہیں بتلایا۔ جب میں اس رات میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتے نے آ کر مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو جنت کی بشارت ہے، اور گناہ سے بچنے کے لیے جو تدبیر تم نے اختیار کی تھی اس کے بدلے میں تم کو یہ خوشبو پیش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ پورے بدن پر وہ خوشبو لگائی گئی جو میرے بدن اور کپڑوں سے ہر وقت مہکتی رہتی ہے، جو آج تک لوگ محسوس کرتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیں اس کا انجام بہتر فرما دیجیے۔ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ ہر خوف کی چیز سے امن عطا فرما دیجیے، حلال میں سے دے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔